نفرت تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، پھر بھی اس سے خاموش رہو، مگر بے ادبی نہ کرنا۔ خدارا زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ، مگر کسی کے جذبات اور بھروسے کا نہیں۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ دیمک اور عادت ایک جیسی ہے، دیمک لکڑی اور عادت انسان کو کھا جاتی ہے۔ انسان ہارتا تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلے۔ یہ بھی رسم دنیا ہے، دل بھر جانا، بدل جانا اور بچھڑ جانا۔ مرد کے پاس سب سے بڑا خزانہ وفادار عورت ہے۔ نیک ضرور بنے مگر اتنے بھی نہیں کہ ہر دوسرا بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ فطرت تو کچھ یوں بھی ہے انسان کی، بارش ختم ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو ہی نہ کھو دو۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ دنیا کو پانا کوئی برائی نہیں، لیکن دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا جائے تو یہ پھر دھوکہ ہے اور خسارہ ہے۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا کبھی جہالت کے گڑھے میں نہیں گرتا، اللہ اسے اپنی رحمت سے ڈانپ لیتا ہے۔ ہر کام میں دوسروں کا سہارا ڈھونڈنا ایک بہت بڑی بے عزتی ہے۔ چھوٹے بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں باپ بھی گود سے اتار دیتے ہیں۔ ساری زندگی غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے ساری زندگی ایماندار رہنا۔ خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے اور لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ زندگی میں سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے پہچان سکیں۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع رکھتے ہیں۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کو نظر انداز کرتا ہے وہ اپنے ماضی کو کھو دیتا ہے اور مستقبل کے لیے مر جاتا ہے۔ خیال عادل نہ ہو
تو عمل عادل نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ وہی جلتا ہے جسے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتے اور دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہے یا غریب۔ اطاعت کے بغیر مشکل راستوں پر چلنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں پر بحث کو نہیں چھوڑتے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ عبادت۔ اگر تم خوف سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو۔ محبت کو الفاظوں میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ کتنے تعجب کی بات ہے جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ عبرت کے لیے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود انسانی وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ ان لوگوں پر تنقید نہ کریں جن کے پاس آپ کبھی مشورہ لینے نہیں گئے۔ وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی، پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی۔ رکھتے ہیں جو حوصلہ آسماں چھونے کا، ان کو نہیں پرواہ کبھی گر جانے کی۔ جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے، جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے۔ حاصل انہیں ہوتی ہے منزل جو وقت اور حالات پر رویا نہیں کرتے۔ تیرا غرور عبادت تجھے نہ لے ڈوبے، سنا ہے پڑھتا تھا ابلیس بھی نمازیں بہت۔ دولت خرچ کرنے کے لیے ملتی ہے، جو خرچ نہ کرے وہ دولت پانے کا حقدار نہیں۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان
ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہوں۔ اگر غلامی کی زنجیر کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے تو بیریوں سے بندہ اپنا پاؤں ہی کاٹ ڈالو۔ غلامانہ تندرستی سے آزادانہ معذوری لاکھ درجہ بہتر ہیں۔ کچھ دروازے ہم رو رو کر کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اللہ وہ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند رکھتا ہے۔ اونچی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ وجود جتنا بھی حسین ہو، آخر کردار بازی لے ہی جاتا ہے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگے۔ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ زندگی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، مگر زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ نصیحت کیجئے مگر شرمندہ نہ کیجئے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہیں مان لیتا۔ جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں تو وہ دوسروں کے ہاتھوں آپ کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تیرا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ اچھی کتابیں اور سچے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ تنقید، طنز اور فکر بازی سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاری نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ اگر تم اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے آج نہیں سوچو گے تو آج کی طرح کل بھی پریشان رہو گے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا،
اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ کبھی بھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اسے چل نہ لو۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکو گے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ جو شخص کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ وہ سچ مچ عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اپنے رب سے مانگ، تیرا رب تجھے دینے کے لیے بیٹھا ہے مگر تو لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ ہمت ہارنا ناکامی کی طرف پہلا قدم ہے۔ عالم دین کا طبیب ہے اور مال دین کا مرض۔ جب طبیب خود مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے دوسروں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اے مسلمان، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی خرم۔ عقاب سے اونچا اڑنے کے لیے تجھے اپنی سوچ اونچی رکھنی پڑے گی۔ شاہین تمام پرندوں میں ایک درویش پرندہ ہے جو ایک جگہ نہیں رکتا۔ تجھے بھی ایک منزل پر پہنچ کر آگے کی منزل پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ اخلاق اور دیانت کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ میری کامیابیوں میں میرے مضبوط ارادوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہمیشہ اپنے دل کی بات مانو کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے۔ اس وقت تک محنت کرو جب تک تمہیں خود پر فخر نہ ہو۔ جن کے دل لوگوں کے خوف سے آزاد ہوتے ہیں، شہرت اور نیک نامی انہی کے حصے میں آتی ہے۔ انصاف کے بغیر علم مکاری ہے، حکمت نہیں۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، دشمنوں سے بچنے کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ والدین کا کام بچوں کو دولت دینا نہیں، ان کو ایسی تربیت دینا ہے جو انہیں اوروں کی عزت اور احترام سکھائے۔ صرف میں اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہوں، کوئی اور یہ میرے لیے نہیں کرے گا۔ ایک شخص کی زندگی میں دو عظیم دن ہیں، جس دن ہم پیدا ہوئے اور جس دن ہم دریافت کرتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ زندگی میں وہ کام کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں ایک دن کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مجھے کوئی اور ثبوت درکار نہیں، صرف میرے انگوٹھے کی تخلیق ہی میرے خدا کے وجود کی گواہی ہے۔ ماضی کو مٹاؤ، حال کو سمیٹو اور ایک بہتر مستقبل کی تیاری کرو۔ ہم تب نہیں سیکھتے جب چیزیں آسان ہوتی ہیں، بلکہ ہم تب سیکھتے ہیں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبگار ہیں کیا؟ وہاں سے نکالے گے آدم تو تیری اوقات ہے کیا؟ نہ رکھ کسی پرندے سے امید وفا اقبال، جب پر نکل آتے ہیں تو اپنا ہی آشیانہ بھول جاتے ہیں۔ بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہیں؟ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔
کون رکھے گا ہمیں یاد اس دورے خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے۔ اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہیں، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنتے حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں۔ تم حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے۔ دیکھے ہیں ہم نے حرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے۔ سجدائے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ دعا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پر اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زباں سے نہیں اقبال، قبول تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ گنگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ بستر سے اٹھ کر مسجد جا نہ سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہی نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے اقبال، ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں،
تلاش رزق کی ہے، رازق کا خیال ہی نہیں۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی۔ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے اقبال۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا ہوں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ زندگی کے فریب میں ہم نے ہزاروں سجدے قضا کر ڈالے، ہمارے جنت کے سردار نے تو تیروں کی برسات میں بھی نماز قضا نہیں کی۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور۔ کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ کیا ہوا تیرے ماتھے پر ہے سجدے کا نشان، کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو چھوڑ جائے زمین پر نشان۔ خوف ہوتا ہے شیطان کو بھی آج کے مسلمان کو دیکھ کر، نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر۔ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک کافر ہی ہے جو اس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے رسم شریعت ہیں اقبال۔ مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر، اے انسان بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ وہ بندہ دولت، عزت اور صحت کی خواہش چھوڑ دے جو بخیل ہے اور ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا امیدوار ہے۔ دولت کا مستحق صرف سخی انسان ہے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہوتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان کہنا نہ چاہتا ہو۔ نعمت کے بعد انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔
अपनी तारीख को महफूज करे और लाजवाल बने, गुजरे वक्तों से नई जिंदगी हासिल करे। जिंदगी दूसरों से कर्ज नहीं ली जा सकती, इसे खुद अपनी रूह के अंदर रोशन करने की ज़रूरत है। हर वो चीज़ जिसके पास जिंदगी है मर जाती है अगर उसे गैर साजगार माहौल में रहना पड़े। आदमी की मौत रूह की जुदाई से नहीं बल्कि ईमान की कमी और यकीन की महरूमी से होती है। गुनाहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गरूर से बेहतर है। अगर शायरी का मकसद इंसान बनाना है तो शायरी वारसे नबूवत है। बेहतरीन इंसान वो है जो प्यास लगने से पहले कुआं खोद ले। इंसान आधे से ज्यादा परेशान सिर्फ इस बात की वजह से होता है कि लोग क्या कहेंगे। जिसने तुझे परेशान किया है तू उसके लिए आसानी पैदा कर, यही तेरी परेशानी का हल है। अगर तुम अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आज नहीं सोचोगे तो आज की तरह कल भी परेशान ही रहोगे। अगर तुम्हें दुख मिलता है तो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुखों को याद करो, तुम अपने दुख भूल जाओगे। जिंदगी में सिर्फ वही शख्स खुशहाल है जो उसकी मान कर चलता है जिसने उसे बनाया है। वो बंदा कभी जलील नहीं हो सकता जिसमें ये एक खूबी हो कि वो एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता। आज का इंसान अपनी रोजी की फिक्र में रिज्क तलाश कर रहा है और अपने राज़क को भूल बैठा है जो उसे रिज्क देता है। इंसान अपनी हसरतों की खातिर अपने रब के सामने सजदों में गिरता है। अगर वो सिर्फ इश्क़े खुदा में गिरे तो कोई हसरत बाकी ना रहे। दूसरों के सहारे जिंदगी बसर करना कुरान की रूह से काफरी है। जिंदगी मौत की इब्तिदा है और मौत जिंदगी का आगाज। गुलामी बहुत बड़ी लानत है और महकूमी भी। जो शख्स अपनी अजमत के गीत गाए वो कभी अजीम नहीं बन सकता। कल्ब की फितरत ही ऐसी है कि वो मोहब्बत से राम हो सकता है, मुखालफत और अदावत से नहीं। मोहब्बत करने वाला बंदा खुदा की राह पर चलता है। मोमिन और काफिर दोनों से मोहब्बत का इजहार करता है। मैं तुम्हें मोमिन की निशानी बताता हूँ। जब मौत आती है तो होंठों पर मुस्कुराहट होती है। कतरा समंदर में मिलकर फना हो जाता है और मैं कतरा रहबरे समंदर बनना चाहता हूँ। आपके माजी से हाल निकलता है और हाल से आपका मुस्तकबिल जन्म लेता है। इश्क़े रसूल दीन भी है और दुनिया भी। इसके बगैर इंसान ना दीन का रहता है ना दुनिया का। वो बंदा कभी जलील नहीं हो सकता जिसमें ये एक खूबी हो कि वो आशिक़े रसूल हो। मैंने आसमान की रगों की हरकत और चांद की रगों में दौड़ता हुआ खून देखा है। आजकल तालीम ज़्यादा है और इल्म कम, जबकि पहले ज़माने में इल्म ज़्यादा था और तालीम कम। इल्म की जुस्तजू जिस रंग में भी की जाए इबादत ही की एक शक्ल है। मुसीबत एक अतिया खुदाबंदी है ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी का मुशाहदा कर ले। मैं सच कहता हूँ, आपका दुश्मन भी आपका दोस्त है।
اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور بنا دیتی ہے۔ مسلمانوں کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ شب روز کی اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور جگہ بھی ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے، قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہے۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ انسان تب غم کا سامنا کرتا ہے جب وہ ہر چیز کے سامنے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے وہ بھاگتا ہے، ہر وہ چیز جس سے وہ انکار کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرے، تب آپ زندگی میں غموں سے بچ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔